سپریم کورٹ کے کو دباؤ میں لانے کی پرانی روایات ہیں. اس وقت آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا ملک قیوم صاحب کو استعمال کیا گیا، بے نظیر بھٹو کو. بلاول بھٹو کو تو مریم کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات بھی یاد دلانی پڑتی ہے جتنا ان کا تعلق رہ گیا ہے بھٹو کو، تو زرداری فیملی کے چشم و چراغ ہیں. ان کو یاد کرانا پڑتا ہے کہ بھٹو، اسپیشلی بے نظیر بھٹو، تو ساری عمر شریف فیملی کے ظلم اور جبر کا شکار رہیں. اور ملک قیوم نے آپ لوگ تو چونکہ باپ بیٹا دونوں کو پیسوں کے علاوہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے. اگر آپ میں تھوڑا سا بھی نظریہ باقی ہوتا، آپ میں تھوڑی ساری بھی شرم اور غیرت ہوتی، آپ اس پریس کانفرنس میں نہ بیٹھتے. ویسے بھی آپ کا کیا تعلق رہ گیا ہے پنجاب سے؟ 6 تو آپ کی سیٹیں ہیں. اگلی دفعہ آپ کی ان 6 سیٹوں میں سے بھی آپ نے ایک سیٹ بھی نہیں آپ کی نہیں رہنی ہے. میں آپ کو بتا دوں، آپ جلد ہی یہ جو تھا ایمل ولی اور یہ جو ہمارے بھوٹانی صاحب، اسلم بھوٹانی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، ان کی اندازہ لگائیں. وہ بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں اپنی، اسمبلی میں فرما رہے ہیں کہ احسن اقبال جو ہے جی وہ بڑا بے شرم ہے، میری اسکیمیں نہیں ڈال رہا. پھر میں نے سیکٹر کمانڈر کو فون کیا تو میری اسکیمیں ڈلیں. مطلب اتنا بے شرم آدمی جو ہے، جو اسمبلی میں یہ تقریر کہہ رہا ہے کہ میرے اسٹیبلشمنٹ سے، میں اتنا بڑا اسٹیبلشمنٹ کا چمچہ ہوں اور میں اتنا بڑا اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ ایک پروردہ ہوں کہ میں سیکٹر کمانڈر کو فون کیا تو اس نے پھر فون کیا پلاننگ منسٹر کو اور اس نے جو ہے وہ میری اسکیمیں ڈالیں. دیکھو کوئی شرم ہی ہوتی ہے. لیکن یہ جو سارا آج آپ نے دیکھا ہے گروہ جس نے آج پریس کانفرنس کی ہے، اگر بے شرمی کی اور بغیرتی کی کوئی تصویر لگانی ہو تو ان کی تصویر لگا دیں. ڈکشنری میں اگر آپ نے دیکھنا ہوگا یہ کون لوگ ہیں. اور پھر فضل الرحمان جو کل سے دھمکیاں دی جا رہے ہیں، آپ کا پنجاب سے تعلق کیا ہے؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ لوگ جو ہے وہ 5% ووٹ بھی آپ لوگ جو ہے وہ نہیں لے سکتے پنجاب میں. پر اس وقت یہ جو سارے لوگ جن کو 11 پارٹیاں بنا کے اور بتایا جاتا ہے کہ جی پاکستان کی تمام پارٹیاں اکٹھی ہو گئی ہیں، ان ساری پارٹیاں مل کر بھی عمران خان سے بری طرح شکست کھائی ہے انہوں نے ان الیکشن میں. پیپل ہیو اسپوکن، لوگوں نے اپنا فیصلہ دیا ہے. اور لوگوں کے اس فیصلے کے بعد اگر آپ میں ذرا بھی شرم اور غیرت ہوتی، آپ استعفیٰ دیتے، گھر چلے جاتے. لیکن چونکہ آپ لوگوں کو عادت ہے جوتے کھا کے جانے کی، اور آج اس کی ابتدا آپ نے کر لی ہے انشاءاللہ. پہلے یہ عقل مند جو مشورے دے رہے تھے آپ کو، جو میڈیا سیل بنایا ہوا ہے آپ نے ایک چند 13-14 لوگوں کے اوپر جو ان کے آپ کے ایڈوائزرز ہیں، چند اینکرز وینکرز جو اس میں شامل ہیں، انہوں نے پہلے آپ کو مشورہ دیا کہ نہیں عمران خان اللہ ہو جائے گا. وہاں پہ آپ نے ٹیلی ویژنز بین کیے، آپ نے لوگوں کے اوپر تشدد کروایا، آپ نے عمران ریاض خان کو اٹھوایا، آپ نے جو صابر شاکر ہے اس کو آپ نے باہر بھجوا دیا، آپ نے ارشد شریف کو جو ہے بلیک میل کیا، آپ نے جو بڑے ٹیلی ویژن چینلز ہیں ARY کو، عارف حمید بھٹی کو آپ نے دھمکیاں دیں، آپ نے اس کے بعد جو سمیع ابراہیم ہیں ان کو دھمکیاں دیں. کیا آپ لوگوں نے نہیں کیا؟ سوشل میڈیا میں ہمارے 16 سال کے بچوں کو آپ نے اٹھوایا، ان کے اوپر تشدد کروایا گیا. ارسلان خالد کے گھر کے اوپر جو ہے وہ جا کے حملہ کیا گیا، اور آپ نے اس کا جو چھوٹا بھائی جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا اس کو تھپڑ مارے کہ ارسلان خالد نہیں ہے چلو اس کو تھپڑ مار دیں. اس طرح سے آپ نے 3 مہینے میں حکومت کی ہے. آپ لوگوں میں اگر ذرا سی بھی شرم اور غیرت ہوتی، آپ لوگ معافی مانگ کے آج استعفیٰ دیتے. جو پنجاب کی عوام نے ورڈکٹ دیا، اس کے بعد، اس ورڈکٹ کے بعد حمزہ شریف کو تو علیحدہ ہو جانا چاہیے تھا. لیکن آپ چونکہ بے شرم اور بے حیائی کے اوپر اترے ہوئے ہیں، آپ سپریم کورٹ کو بلیک میل کرنے کے اوپر آ گئے. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ جو رولنگ ہے وہ تو بالکل سیدھی سادھی ہے. جب یہ کیس ہوا، جو ڈپٹی اسپیکر صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے بالوں سے ایک ہاتھ نکالا اور وہ ہاتھ پڑھنا شروع کر دیا. اور وہ ڈپٹی اسپیکر جو ہے اتنا بے شرم ہے کہ اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کو کہا کہ آپ آئیے، ہمیں بتائیے کہ آپ نے ہماری ججمنٹ کے کس حصے کے اوپر رلائے کیا ہے یہ رولنگ دینے کے لیے. وہ عدالت سے بھاگ گیا. اور اب پتہ چل رہا ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ زرداری کے پیچھے پیچھے وہ ملک سے ہی فرار ہو گیا. یہ سارے لوگ ملک سے فرار ہو رہے ہیں. اور میں سپریم کورٹ کو کہوں گا آج ان سب نے جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے ان کو ECL کے اوپر ڈالیں. یہ بھاگ جائیں گے سارے اپنے کرتوتوں سے، اسپیشلی مریم اورنگزیب کو، کیونکہ اس نے اربوں روپیہ کا بینیفٹ دیا ہے سگریٹ کمپنی کو. وہ تو سیدھی جو ہے وہ 14 سال کے لیے جیل جانا ہے اس نے. یہ کیسے بھاگ رہی ہے ملک سے؟ اس کو اور اس کے خامند کو دونوں کو یہاں پہ اریسٹ کرنا ہے، اس لیے ان کو ECL کے اوپر جو ہے وہ ڈالا جائے. دوسری بات، اور مریم نواز کی جو ہیئرنگ ہے جو کنکلوڈ ہی نہیں ہو رہی ہے، اس کی تو آج سپریم کورٹ کے ساتھ اس نے جو کیا، اسی بات پہ اس کی ضمانت جو ہے وہ کینسل ہونی چاہیے. اینڈ شی شوڈ گو ٹو جیل اینڈ سرو ہر سینٹینس جو ان کی پرانی ہے.
یہ سارے ایسے باہر پھر رہے ہیں جیسے پاکستان قوم کے اوپر احسان کر رہے ہیں، اور یہ صرف غلطیاں ہیں چند ان کے جو ہمارے پاورفل لوگوں کی، جنہوں نے ان جیسے جو ایک بالکل ختم ہوئی ان کو لوگوں کو جو ہے وہ لا کے پاکستان کے اوپر بٹھا دیا. یہ ان کی آستین کے سانپ ہیں. میں آپ کو بتا دوں ابھی انہوں نے پرسوں جو ہے انہوں نے پوری کیمپین شروع کی سپریم کورٹ کے خلاف. 529 اکاؤنٹس جو آئیڈینٹیفائڈ ہیں، جن کو مریم نواز فالو کرتی ہیں، انہوں نے 11,000 ٹویٹس کی سپریم کورٹ کے خلاف، اور الحمدللہ یہ سارے ٹریک، ان سب کا پتہ ہے کہ کون کون ہے کہاں سے. اب یہ اگلی کیمپین لا رہے ہیں فوج کے چند افسروں کے خلاف، سینئر آفیسرز کے خلاف، وہ بھی یہ پکڑے جائیں گے. اور اس کے بعد میں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ جس طریقے سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو پہلی بار میں ہم عدلیہ کو دباؤ میں لے آئیں، دوسری میں ہم فوج کو دباؤ میں لے آئیں. آپ پہلے عوام سے فارغ ہوئے، اب ان دونوں اداروں میں بھی آپ مکمل فارغ ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام کو میں مبارک دینا چاہتا ہوں. اب ان کی آپ سے یہ جو 11 چہرے آپ نے دیکھے ہیں، ان سب سے آپ کی جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئی ہے. ان لوگوں نے اقتدار میں اب کبھی واپس نہیں آنا. یہ اپنا سامان پیک اپ کریں گے اور پاکستان میں نئی قیادت کے راستے کھلیں گے. آج انہوں نے رولنگ کو تو ڈسکس ہی نہیں کیا. رولنگ جو ہے وہ کہتی ہے کہ آپ جو پارلیمنٹری پارٹی ہے وہ فیصلہ کرے گی کینڈیڈیٹ کا فیصلہ کرنے کے بعد وہ اس کو ووٹ دے گی. اب یہاں پہ جو اسپیکر نے کیا، پرویز الہی صاحب کا ووٹ، پرویز الہی کو دیا ہوا ووٹ کینسل کر دیا. آپ اندازہ لگائیں یہ کوئی مذاق ہے؟ اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. اور اب کہہ رہے ہیں فل کورٹ بنائیں. یہی 3 ججز جو ہیں یہ اسپیکر رولنگ کیس کا حصہ تھے. اس وقت بھی رات 12 بجے عدالتیں کھلی تھی. آج جو کہہ رہی ہیں نا 12 بجے یہ رات کو جو ہے وہ پٹیشن ایڈمٹ ہوئی، 12 بجے رات پاکستان کے لاکھوں لوگ سڑکوں پر تھے، اور سپریم کورٹ نے صرف پٹیشن ریسیو کی تھی. ہم تو کہہ رہے تھے رات کو ہی سننی چاہیے، اور سپریم کورٹ نے جو ان کو ٹائم دیا اس کے اوپر بھی. آپ مجھے بتائیے 3 مہینے سے حمزہ شہباز بیٹھا ہوا ہے، کس قانون کے تحت بیٹھا ہوا ہے؟ ہم نے تو سپریم کورٹ کا جو ہم نے تو احترام کیا فیصلوں کا. 5 اسپیکرز کی جو ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ تھی، ہم نے آئینی اور قانونی راستہ لیا. ہم نے سپریم کورٹ کے خلاف جو ہے وہ ججوں کے خلاف بیٹھ کے پریس کانفرنسیں نہیں کی ہیں، کیونکہ ہم نے سمجھا، اور ہمارے پاس جس طرح سے عوام کھڑی ہے اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ، 22 کروڑ لوگ اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان کو اگر آج سری لنکا بننے سے کسی نے بچایا ہے تو عمران خان نے بچایا ہے. اس کی وجہ ہے کہ آپ کی اپوزیشن کی ڈائریکشن اور لیڈرشپ کے اوپر لوگ جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں. آپ یہ جو چہرے آج آپ کو نظر آئے ہیں، یہ پاکستان کی ریاست اور سیاست کے ولن ہیں. یہ وہ کردار ہیں جن کی وجہ سے پاکستان آج اس حالت میں پہنچا. ان تمام چہروں کو آپ دیکھیں، ایوریج میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے 50 ارب روپیہ کمایا ہوا ہے. آج اگر پاکستان کے عوام غریب ہیں تو یہ مریم نواز اور بلاول بھٹو اور فضل الرحمان اور یہ جو باقی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، یہ ان لوگوں کی وجہ سے آج پاکستان کے عوام غریب ہیں. اگر آج پاکستان کا پیسہ سندھ کو 7 ٹریلین روپیہ یعنی 7,000 کروڑ روپیہ جو ہے وہ جا چکا ہے 2012 کے بعد سے، وہ پیسہ کہاں لگا ہے؟ کراچی تو سارا جو ہے وہ ڈیم بنا ہوا ہے. وہ پیسہ دبئی میں لگا ہے، وہ پیسہ لندن میں ان کی محلات خریدنے میں لگا ہے. آج جو یہ ایک اور بات میں مجھے بھول گیا بات کرنا، کہ یہ جو ملک ریاض کی ڈیل کی بات کر رہی ہیں مریم، تو مجھے بتائیے کہ وہ جو اپارٹمنٹ ہے 1 ہائیڈ پارک، مریم نواز ذرا بتائیں نا کہ وہ کس کا تھا اور کس نے خریدا تھا، اور یہ جو انکوائری شروع ہوئی تھی یہ کیسے شروع ہوئی تھی؟ بھول گئی ہیں نا، وہ بھول جاتی ہیں، پھر کہتی ہیں میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں. میں مریم نواز کو یاد کرانا چاہتا ہوں 1 ہائیڈ پارک حسن نواز کا اپارٹمنٹ تھا، اور حسن نواز نے وہ اپارٹمنٹ علی ریاض ملک کو بیچا تھا. اور اس جو 150 ملین پاؤنڈ کا جو یہ 100 ملین پاؤنڈ کا یہ اپارٹمنٹ جو بکا تھا، اس کے اوپر یہ تحقیقات شروع ہوئی تھیں کہ علی ریاض ملک نے حسن نواز کو اتنا بڑا پیسہ جو 100 یا 150 ملین پاؤنڈ تھا وہ کیسے جو ہے وہ دے دیا. اور اس کے بعد ایک پرائیویٹ ڈیل ہوئی جس میں جو ملک ریاض اور جو نیشنل NCA ہے ان کے درمیان ہوئی، اور انہوں نے وہ پیسے پاکستان واپس بھیجے. پاکستان کی حکومت کا تو اس میں لینا دینا ہی کچھ نہیں ہے.
آپ اپنے بھائی صاحب سے ذرا پوچھ لیں کہ یہ جو ون ہائیڈ پارک کی ڈیل ہوئی تھی اس میں ان کا کیا رول تھا, تاکہ آپ کلیریفائی ہو جائے, بعد میں آپ کو یہ نہ کہنا پڑے کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو آج کی جو پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے, پہلے تو جو پنجاب کا کیس ہے اس کو ریزالو کریں. دیکھیں یہ 3 مہینے ہو گئے ہیں پنجاب بغیر کسی حکومت کے چل رہا ہے. کل انہوں نے ابھی محسن لغاری بتا رہے تھے کہ پاکستان کی پنجاب کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ جو ہے وہ انہوں نے 63 رکنی کابینہ جو ہے وہ اناؤنس کی ہے. ظاہر ہے کہ وہ سیدھی وائلیشن ہے. کل جنہوں نے اوتھ لیے ہیں انہوں نے بھی خود کو توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں. گورنر پنجاب جو ہیں وہ بھی توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں, اور وزیر اعلیٰ حمزہ جو ہیں وہ تو ہیں ہی, ظاہر ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ توہین عدالت کا کیس بنتا ہے. لیکن قطع نظر اس کے ہم سمجھتے ہیں جب انہوں نے سپریم کورٹ نے یہ حمزہ شہباز کو کنٹینیو کرایا تھا ایز چیف منسٹر, میں نے خود کھڑے ہو کے, ہمارے لائرز نے کھڑے ہو کے سپریم کورٹ کو کہا تھا سر کوئی قانون نہیں ہے جس کے تحت یہ کنٹینیو کر سکتا ہے. قانون یہ تھا کہ جو حمزہ شہباز کا جب الیکشن نہیں ہوا تو آپ کا پچھلا نوٹیفیکیشن بحال ہو جاتا جس کے تحت عثمان بزدار چیف منسٹر تھے پنجاب کے. آج بھی اب حمزہ شہباز جو اس وقت وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے یہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر بنا ہوا ہے, یہ کسی ووٹ سے نہیں بنا ہوا. ووٹ میں تو منورٹی ہے, ووٹ تو ہے ہی نہیں ان کے پاس. یہ ایک منورٹی, ایک اقلیتی حکومت بنانا چاہتے ہیں پنجاب میں بھی اور سینٹر میں بھی. سینٹر میں جو سب سے بڑی پارٹی ہے تحریک انصاف جس کے پاس 155 ووٹ ہیں وہ اپوزیشن میں ہے, اور جو 84 سیٹوں والا شہباز شریف ہے وہ وزیر اعظم بنا ہوا ہے. صوبے میں یہ کہہ رہے ہیں 186 جس کے پاس ووٹ ہے اس کو اپوزیشن میں بٹھا دیں, اور 179 والا, بلکہ اب تو کل ایک اور ڈسکوالیفائی ہو گیا نون لیگ کا, 178 رہ گئے, تو 178 والے کو جو ہے آپ وزیر اعلیٰ بنا دیں. ایسے تو جمہوریت نہیں چلتی. سپریم کورٹ کو اس نقطے پہ ہی فوکس ہو کے اس فیصلوں کو ہماری رائے میں اس پہ فیصلہ دینا چاہیے. فل کورٹ کا جو یہ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ کیس لمبا کیا جائے, اور کیس لمبا کرنے میں پنجاب کا نقصان ہے, پاکستان کا نقصان ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر چیف جسٹس کا تو اختیار ہی ختم ہو گیا. اگر 11 پارٹیوں کے اوپر کہنے کے اوپر یا ہمارے کہنے کے اوپر یا کسی XYZ کے کہنے کے اوپر اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے بینچ بنانے کے اختیار سرنڈر کر دینے ہیں تو مجھے بتائیں کہ پھر تو جو ہے وہ چیف جسٹس کی تو حیثیت ہی ختم ہو گئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپیل فائل کر سکتے ہیں, آپ یہ کہیں کہ فیصلہ سنائیں, اس کے خلاف آپ فل کورٹ میں چلے جائیں اپیل. اور سپریم کورٹ بار کا ایک گروپ جس کو اعظم طارڑ صاحب جو ہیں وہ کر رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں, وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بالکل پورے پاکستان کے وکلاء نے اس کو مسترد کیا ہے. پورے پاکستان کے وکلاء یہ سمجھتے اس وقت سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور سپریم کورٹ بار کا ایک چھوٹا سا جو کچھ ایک خاص پروفیشنل جو لائر ایک گروپ بنا ہوا ہے اس کے اوپر مشتمل ہے. جس طرح سے انہوں نے ایک لا منسٹری کی ہدایات پہ عمل کیا ہے وہ بھی ایک بڑا پریشان کن اور ایک ایسی بات ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. ان صاحبان کو چاہیے تھا کہ وہ اس قضیے میں نہ پڑتے, ایک نیوٹرل رول ادا کرتے. اور سپریم کورٹ بار کا اور باقیوں کا یہ کردار نہیں ہے کہ وہ حکومت کے پروردہ بن کے چلیں یا حکومت کے ایک ایجنٹ کے طور کے اوپر کام کریں. اور طارڑ, یہ جو عطا طارڑ کے دادا تھے رفیق طارڑ, ان کا کردار جو سیاہ کردار اس فیملی کا رہا ہے پورے پاکستان میں وہ سب کے سامنے ہے. کس طرح سے انہوں نے بیگ خریدے اور کس طرح سے انہوں نے اس وقت سپریم کورٹ کو توڑنے کی کوشش کی. اس خاندان کا کردار کافی گھناؤنا ہے, کافی پرانا ہے, اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں. آج ہمیں پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ اس دباؤ میں ہرگز نہیں آئے گی. پورا پاکستان 22 کروڑ لوگ سپریم کورٹ کو دیکھ رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے ججز سے انصاف کی توقع کرتے ہیں. انشاءاللہ جسٹس should not only be done but seen to be done. بس میں صرف یہ کہوں گی کہ وہی سوال اٹھتا ہے کہ کیا اب جب سے یہ سازش شروع ہوئی اور جو ہینڈلرز ہیں یا نیوٹرلز ہیں کیا انہوں نے کانویکٹ کو حکومت دے دی ہے؟ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ایک کانویکٹ بیٹھ کے پورے پی ڈی ایم کے اوپر چھائی ہوئی ہے. وہ پی ڈی ایم کی لیڈر بن گئی. مولانا فضل الرحمان تو اب گئے پھٹے لائن. اب ایک کانویکٹ مریم نواز, جھوٹی مریم جسے ہم کہتے ہیں کیونکہ جھوٹ کے علاوہ وہ کچھ بول ہی نہیں سکتی, وہ اس نے ٹیک اوور کر لیا ہے. ڈی فیکٹو جو حکومت ہے, امپورٹڈ حکومت, وہ اب مریم نواز کے ہاتھ چلی گئی ہے کیونکہ اس نے بیٹھ کے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں یہ پریس کانفرنس کی ہے. یہ رولز آف بزنس کے خلاف ہے. اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ ایک کانویکٹ
कैसे आके, कोई प्राइवेट शहरी भी नहीं आके जो कॉन्विक्ट ना भी हो वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता. ये एक कॉन्विक्ट है, ये प्राइवेट शहरी है जिसको आपने स्टेट सिक्योरिटी दी है और अब आप उसने पूरा प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट का एक्सेस दे दिया है. उधर कॉन्फिडेंशियल फाइल्स होती हैं, उधर इस तरह नहीं कोई घुस सकता. तो किस बेसिस पे ये इलीगल हरकत की गई? और जो शर्मनाक बात है, जैसे एक छोटा बच्चा नहीं होता जो टैंट्रम फेंकता है जब उसकी बात ना मानो, मरियम नवाज ने आज वही किया है. रो धो के पिछला पैनमा का रोना धोना, इधर का रोना धोना, यानी कि हर चीज़ उनको, ये कोर्ट की बेनिफिट, कोर्ट ने उस पर हमदर्दी की जो बेल पे है ये औरत, फिर वो कोर्ट्स को और जजेस को अटैक कर रही है. अब वो क्या, उसका क्योंकि चली नहीं और इंटरिम ऑर्डर जो आ गया, जो एक्चुअली जजमेंट है पंजाब बेंच की जो आई थी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग की, उसको पसंद नहीं आई, तो फिर छोटे बच्चों की तरह चीख पुकार कर रही है कि या वो करो जो मैं कह रही हूँ या फिर मैं तस्लीम नहीं करूँगी. ये कोई तरीक़ेकार नहीं है. और मैं समझती हूँ कि जो कंस्पिरेटर्स हैं, जो हैंडलर्स हैं, खुदा के वास्ते आप पाकिस्तान को किस हद तक लेके जाएंगे तबाही के रास्ते पे, सिर्फ इस वास्ते कि इमरान खान ने इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाई, अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, बेसिस नहीं दी, इजराइल की रिकग्निशन नहीं की, हिंदुस्तान के साथ ट्रेड नहीं खोला. और बाय द वे हिंदुस्तान के डिफेंस सेक्रेटरी का कल आप देखें जो स्टेटमेंट आई है, जिधर वो अयाज सादिक की वाह कर रहे हैं, क्योंकि अयाज सादिक ने जो कहा था आर्मी चीफ के बारे में फ्लोर ऑफ द हाउस पे, इंडिया ने वेलकम किया है. इनकी पुरानी दोस्तियां हैं, बिजनेसेस हैं हिंदुस्तान के साथ. पर मैं हैरान हूं कि जो न्यूट्रल्स हैं उनको पाकिस्तान की सिक्योरिटी और जो थ्रेट ये कर रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान को डिबो रहे हैं, मीशत को डिबो दिया है, पॉलिटिकल केओस कर दिया है, फिर भी वो इनके पीछे हैं, इनकी सर्वाइवल, इनको सपोर्ट करते जा रहे हैं. ताकि ये क्या इनमें खासियत है? करप्शन, NR2 तो इनको, इनकी करप्शन इन्होंने अपनी माफ़ करवा दी है. अब क्या रह गया? क्या ये चाहते हैं इस मुल्क से? और हैंडलर्स क्या चाहते हैं? खुदा के वास्ते पाकिस्तान का ख्याल करें, अपनी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स को छोड़ दें, कौम को फैसला करने दें इलेक्शन करवा के कि वो इमरान खान के बयाने को सपोर्ट करेगी या इन चोरों को और गद्दारों को सपोर्ट करेगी. ये वक्त आ गया, आप फैसला करें पाकिस्तान के लिए. ये खास मैं पैगाम दे रही हूँ हैंडलर्स और न्यूट्रल्स को. बहुत हो गई है, 3 महीने में पाकिस्तान के हशर जो आपने किया है, कभी पहले पाकिस्तान में नहीं हुआ इस तरह. अभी भी आपको नहीं होश आएगी तो कब आएगी? जब अमेरिका की फोर्सेस आ जाएंगी इधर, फिर आप समझेंगे. या आप चाहते हैं कि आप उनको सारा कुछ दे दें? ये सवाल है मेरा उनके साथ, क्योंकि जिस तरीके से एक कॉन्विक्ट और PDM वाले पाकिस्तान का हशर कर रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा, पूरी कौम को नजर आ गया. तो सोचें इस पे, आप क्या आप पाकिस्तान की तबाही कर रहे हैं. थैंक यू. देखें, ये बुनियादी तौर के ऊपर आज अली बाबा 40 चोरों का जो टोला है वो जमा हुआ है. इनकी जो करप्शन की दुम के ऊपर पाँव आ गया. पंजाब के 20 ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब की आवाम ने इनको बुरे तरीके से मुस्तरद कर दिया. अब ना तो अवामी ताकत इनके पास मौजूद है, ना ही इनके पास पंजाब में रहने का कोई आइनी और कानूनी जवाज़ बाकी बचता है. सब ने कहा कि मरियम सफदर जो हैं वो झूठी हैं, इसमें कोई शक नहीं है. उनके झूठों की एक लंबी फहरिस्त जो है मौजूद है. उसके साथ साथ ये भी ऐड कर लें कि मरियम सफदर जो हैं वो मुस्लिम लीग नून का जो लड़ाई झगड़ा फसाद बिल अर्ज विंग है उसकी भी सदर है. ये बेसिकली फसादी खातून है और इसने हमेशा जो है वो फसाद ही बर्पा किया है. उस फसाद की तारीख में आपके सामने रख देता हूँ कि इसके फसाद से पनामा के अंदर इसने अपने 3 मोहरे बाहर निकाले, जिनका आज दफा कर रही थी बड़े जोम के साथ, जिसमें नढाल हाशमी बड़े नढाल हुए थे उस वक्त इनके दफा के ऊपर. और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि हम जजेस और उनके ख़ानदान के लिए पाकिस्तान की जो है वो ज़मीन तंग कर देंगे. बाद में मालूम पड़ा कि जो है वो खुद रोते फिर रहे थे. दानियाल अजीज़, तलाल चौधरी, ये तमाम लोग उस वक्त भी जो है वो मरियम सफदर की और नवाज शरीफ की ही तर्जमानी कर रहे थे, उनकी ज़बान ही बोल रहे थे. आज अगर उनसे आप अलहदगी में पूछें तो वो उनकी बेचारों की जो हालत है
وہ اس کے اوپر شرمندہ ہیں کہ یہ مریم صفدر کے ہدایت کاری کے اوپر انہوں نے یہ سارا کام سر انجام دیا. اسی کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں, جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں, ان کے سربراہوں کے نام لینا, پریس کانفرنسز کے اوپر ان کے اوپر جو ہے وہ جھوٹے الزامات لگانا, وہ کام بھی اسی فسادی خاتون نے جو ہے وہ شروع کیے تھے. اور اسی نے کہا تھا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. یعنی کہ یہ پاکستان کے اندر ایسا چوروں کا ٹولہ ہے جو چوری بھی کرتا ہے اور سینہ زوری بھی کرتا ہے. اور آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ ایسا ہی ہے کہ سارے چہرے نظر آ رہے ہیں. پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے اندر عوامی ٹیکس کے پیسے کے اوپر جو چلتا ہے اس کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جتنا چوروں کا ٹولہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے, جو مریم صفدر کی سربراہی میں فضل الرحمان بھی بیٹھے ہوئے تھے, جو پرچی چیئرمین بلاول زرداری بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, وہ یہی تھا کہ ان کے اوپر پاکستان کا کوئی آئین اور قانون جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا. تو مجھے آپ یہ بتائیں, آپ بڑے فیصلے گنوا رہی تھیں, یہ بتا دیں کہ یہ جو کانوکٹ نواز شریف جو ہے وہ بشیر سائیکل چور تو آج بھی جیل میں ہے, جس کی ساری شریانیں بھی بند ہیں, وہ تو جیل کے اندر ہے. لیکن یہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر میں جو نواز شریف 2.5-3 سال سے ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے, جس کے پلیٹلیٹس ہی نہیں ٹھیک ہو رہے, جس کو کوئی ڈاکٹری علاج کے لیے نہیں مل رہا, اس کو آپ کہتی ہیں کہ میں پاکستان لے کر آؤں گی اور مجھے اب لیول پلینگ فیلڈ چاہیے, میں جیل نہیں جانے دوں گی. اور بی پہلے اپنی ضمانت کی تو فکر کرو. یہ جتنی آج آپ نے عدالت کے اوپر جو اٹیک کیا ہے, یہ ضمانت اس وجہ سے عدالت نے آپ کو دی تھی کہ آپ باہر نکلیں, سیکیورٹی اداروں پر حملے کریں, ملک میں فساد پھیلائیں. نیب آپ کو بلاتا ہے تو آپ نیب کے اوپر چڑھ دوڑتی ہیں. آپ کو آ جائے تو پوری جماعت FIA کے اوپر چڑھ دوڑتی ہے. ان لوگوں نے ایک طریقہ کار بنایا ہوا ہے, جو بریف کیس سے نہ بکے اس کی آڈیو ویڈیو ٹیپ بنا لو. اب ٹوٹا فیکٹری بھی رائیونڈ کے اندر مریم صفدر نے لگائی ہوئی ہے, جو ان کو بلاتا اس کا ٹوٹا آ جاتا ہے, کسی کی آڈیو آ جاتی ہے. یہ کیا اس ملک کے اندر چل رہا ہے؟ کوئی آئین اور قانون کے مطابق اس ملک نے چلنا ہے یا یہ اس فسادی خاتون کے تحت اس ملک نے آگے چلنا ہے؟ یہ بات بھی آج طے ہو جانی چاہیے. جس طرح چودھری صاحب نے کہا کہ آن میرٹ تو انہوں نے بات ہی نہیں کی, ان کے پاس دفاع ہی موجود نہیں ہے. جو انہوں نے کام کیا, یہ چاہتے ہیں کہ جناب حمزہ جو ہے وہ جعلی وزیر اعلیٰ بن کے پنجاب کے اندر بیٹھا رہے. تو پنجاب کی قوم, پنجاب کی عوام تو غیرت مند عوام ہے, انہوں نے تو ثبوت دے دیا ضمنی انتخابات کے اندر ان کو مسترد کر کے. انہوں نے کہا چور لٹیرے ڈاکو ہمیں اقتدار میں موجود منظور نہیں ہے. پہلے آپ لوٹے بناتے ہیں پیسے دے کے, لوٹوں کو پھر ٹکٹیں دیتے ہیں, لوٹے عوام مسترد کر دیتی ہے, مسترد کر کے عوام اپنی مینڈیٹ دے کر اپنے نمائندوں کو اسمبلی میں بھیجتی ہے, وہ پھر اپنا وزیر اعلیٰ چن لیتے ہیں. آپ اس کے راستے میں بھی رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں. آپ کو بیل ملی, 2 سال سے شہباز شریف 16 ارب روپے کے FIA کے کیس میں عبوری ضمانت کے اوپر باہر ہوتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ جو 3 رکنی بینچ ہے, یہ 3 رکنی بینچ وہی بینچ کا حصہ ہے جس بینچ نے قاسم سوری کی رولنگ کو سیٹسفائیڈ کیا تھا. اس وقت آپ نے اسی بینچ کی فیصلے کی بڑی تعریفیں کی تھیں, اور وہ جلسوں میں تعریفیں کی ہوئی ہیں. وہی مسئلہ ہے نا کہ یہ شارٹ ٹرم میموری لاس ہے. یہ جماعت جو ہے وہ گرگٹ کی طرح اپنے بیانیاں بدلتی ہے. کبھی ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ عدم اعتماد خود لے کر آئے تھے, کبھی جاوید لطیف کو لگتا ہے کہ عدم اعتماد جو ہے وہ لائی گئی تھی. تو ان کی جو ہے وہ سمجھ نہیں لگتی. تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب مزید جو ہے وہ جسٹس ریٹائرڈ قیوم آپ کو مہیا نہیں ہوں گے. وہ جو ٹیلی فونوں پہ جن کو فیصلے لگاتے تھے, یا وہ خواجہ شریف آپ کو اب کہاں ملیں گے جو آپ کی ٹکٹ پہ کونسلر منتخب ہوتے تھے, جو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نواز شریف سے پیسے لیتے رہے تھے. یا اب آپ کو جسٹس رمدے ڈھونڈ کے دیں, جس کے بیٹے کو بعد میں آپ نے نوازا تھا, ایڈوکیٹ جنرل پنجاب لگا دیا تھا مصطفیٰ رمدے کو. اب وہ بینچ ہم نہیں بنا کے دے سکتے آپ کو, یہی اسی بینچ کے ساتھ آپ کو گزارا کرنا ہے. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ قانون اور آئین کا بھی جو ہے وہ تقاضا ہے. اب ویسے بات آگے چلی گئی ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ 4-5 رپورٹرز کے اوپر جو ہے نا, جو ان کے فہد حسین میڈیا سیل کے جو ہے نا, جو لوگ کام کر رہے ہیں ہمارے 2-3 اینکرز, ان کے اوپر بینچ بنا دیا جائے. یہ بتائیے گا کہ جس طرح آج پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ان جماعتوں نے پریس کانفرنس کی, 1 بجے کیس شروع ہونا ہے اور ابھی اس کا فیصلہ نہیں آیا, لیکن آج کانفرنس یہ تاثر گیا کہ انہوں نے واضح پیغام دیا کہ وہ سپریم کورٹ کے اپنے مخالف فیصلے کو قبول کریں گے. ایسی سچویشن میں سر PTI کی سپریم کورٹ کے فیصلے
جو ہے وہ قبول یا نا قبول کی بات نہیں ہوتی. سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے. یہ بھی ضروری نہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہر فیصلہ صحیح ہو. ہم بڑے فیصلوں پہ تنقید کرتے ہیں, لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے. ماننے یا منع ماننے کی آپشن نہیں آئیں گی. بلاول صاحب بھی جانے والے ہیں. عوامی راج ہی لگے گا. اس وقت بالکل فاروق نے کہا ہے کہ اب صرف عوامی راج کی آپشن